بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بعد۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کے بعد اپنا حساب نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر ہم نے جانور ذبح کیا، اتنا مہنگا جانور لیا، اتنی پریشانی اٹھائی قربانی کے پیچھے، لیکن کبھی ہم نے اپنا حساب نہیں لیا کہ اس قربانی سے ہم نے کیا سیکھا۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس لیے ہر سال قربانی آتی ہے جاتی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم اپنا حساب نہیں لیتے۔ اس لیے آئیے ہمیں حساب لینا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہوگی کہ قربانی سے ہم نے کیا سیکھا، قربانی کیوں آئی تھی، وہ چیز ہمارے اندر آئی یا نہیں آئی۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی کو جب ہم لٹا کر اس پر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا یہ سبق دیا جاتا ہے کہ یہ جانور یہ خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے تو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں گے، نہ جانور کو لے کر، نہ درخت کو لے کر، نہ دریا کو لے کر، نہ کسی اور چیز کو لے کر۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان، کتنی بڑی نعمت ہے ہم گنہگاروں پر، کہ اگر اللہ ہم سے یہ کہہ دیتا کہ تم بھی ابراہیم کی طرح اپنے ایک بیٹے کی قربانی دو، تو آپ سوچئے کیا ہم میں وہ طاقت تھی کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی قربانی دے سکتے؟ تو یہ جانور ذبح کرتے وقت ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رچی بسی ہو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے جانوروں کی قربانی ہم سے مانگ کر ہم سے اپنی اولاد کی قربانیاں نہیں مانگی۔ یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر کیا بجا لاتے ہیں؟ ہم تو نعوذ باللہ شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ یہ کیا ہے، یہ قربانیاں واجب 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 واجب، پیسے ہے نہیں اور کہہ رہے قربانی واجب ہے واجب ہے۔ اب ہماری زبانوں پر یہ باتیں آنے لگی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں محمود اور ایاس کا، کہ ایاس محمود کا وزیر تھا۔ لوگ بہت اعتراض کرتے محمود سے، یہ کیا دیہاتی آدمی کو اپنا وزیر بنا رکھا ہے؟ محمود نے کچھ نہیں کہا۔ محمود نے سارے لوگوں کو جمع کیا، بطور مہمان کے بلایا، اس ایاس کو بھی بٹھایا، سب کے ہاتھ میں کڑوا پھل دے دیا۔ اس زمانے میں پھل دے دیا جاتا، ساتھ میں چھری دی جاتی، ہر شخص کاٹ کر اپنا پھل کھاتا۔ ہر ایک نے کاٹ کر کھانا شروع کیا، قاشیں بنائی۔ قاش بنانے کے بعد جیسے ہی منہ میں ڈالا سب نے تھوک دیا، لیکن یہ وزیر جو ایاس تھا وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے سب کے سامنے اس سے پوچھا کہ ایاس کیا بات ہے، پھل کڑوا نہیں ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، پھل تو کڑوا ہے، تو پھر کیوں تھوکتے نہیں ہو، کھا رہے ہو؟ تو اس ایاس نے کتنا پیارا جواب دیا۔ ایاس نے کہا بادشاہ سلامت، جن ہاتھوں سے مجھے ہمیشہ میٹھا پھل ملا ہو، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوا پھل مل گیا تو اس میں کیا شکایت؟ اللہ اکبر! اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کتنی نعمتیں ملی، لیکن اگر کبھی اللہ کی حکمت میں کوئی ایسی بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی چیز دے دی کہ جو ہماری عقل جس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، تو ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ کاش ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو اور ہم بھی شکر بجا لائیں۔ تو دوسرا سبق تھا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تیسرا سبق، اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی بھی رشتہ ہے، ہر رشتے کو اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر
بیوی کہہ رہی ہے کہ دھوم دھڑاکے کے ساتھ شادی کریں گے، بہنیں یہ کہہ رہی ہے کہ ناچ گانوں کے ساتھ شادیاں ہوگی، ماں نہیں مان رہی ہے، فلاں رشتہ دار نہیں مان رہے ہیں، اور یہ میاں صاحب، یہ بزرگ صاحب، نمازی صاحب جو ہے وہ بھی شادیوں میں یہ خرافات لا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ فلاں رشتہ دار نہیں مان رہے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ اس نے یہ جو جانور ذبح کیا تھا یہ ایک رسم ادا کی تھی، حقیقت اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے، ورنہ وہ اللہ کے مقابلے میں سارے رشتوں کو قربان کر دیتا اور یہ کہہ دیتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جملہ، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، صاف کہہ دیا تھا کہ میری اور تمہاری دشمنی بس اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا وہ میرا دشمن، چاہے میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق تھا۔ نیز ہمیں اس سے نفس کی قربانی بھی سمجھ میں آئی، نفس کی چاہتوں کو قربان کرنا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، قربانی جس دن کرتے ہیں دوسرے دن فجر کی نماز میں ایک بڑی تعداد غائب ہوتی ہے، یعنی یہ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ابھی تک نیند کی قربانی نہیں دے سکا ہے تو وہ کیا اپنی جان کی قربانی دے سکے گا؟ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نام پر کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر صرف یہ ایک رسمی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اور ایک چیز جو سمجھنے کو ملی نفس کی قربانی میں کہ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں نے مسجد میں اے سی لگوایا اور میرا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اے سی چلنا چاہیے، دوسرے ساتھیوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو میں یہ کہہ کر کہ میں نے پیسے دیے ہیں، میں نے اے سی لگوائی ہے، میں اے سی چالو کرواتا ہوں اور سب کو ٹھنڈ میں مبتلا کرتا ہوں، پریشانی میں مبتلا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک حقیقی قربانی کی جو حقیقت ہے وہ میرے اندر داخل نہیں ہوئی۔ قربانی سے سب سے بڑا ایک سبق جو آخر میں آپ کو بتلا رہا وہ یہ ہے کہ حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ حالات سے سمجھوتا کرنے والی قومیں خود بھی غلامی میں زندگیاں گزارتی ہیں اور ان کی آنے والی نسلیں بھی غلامی میں جو ہے زندگیاں گزارتی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو حالات کے سامنے پیش کرنا ہے، حالات سے لڑنا ہے اور لڑنے کی اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قربانی سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔